کیا احتجاج سے خان کی رہائی ممکن ہے یا نہیں؟ یہ ٹرمپ ہی آگے حقیقی آزادی دلوائے گا؟ ہمیں جوائن کیا ہے تیمور سلیم جھگڑا صاحب نے، رہنما پاکستان تحریک انصاف کے، بہت شکریہ۔ علی مین گنڈا پور، چیف منسٹر خیبر پختونخوا، انہوں نے آج اعلان کر دیا کہ 9 نومبر یوم اقبال ہم ثوابی پہ جمع ہوں گے، اپنے گھروں بتا کے آنا کہ جنازے ہمارے پڑھ لیں اگر ہم واپس نہ آئے، کفن پہن کے ہم آئیں گے اور خان کو رہا کروائیں گے۔ کیسے؟ نہیں تو کیا خان قانون سے رہا ہوں گے؟ کیونکہ اگر قانون سے رہا ہونا ہوتا تو وہ تو کب کا ہو چکا ہوتا نا۔ تو غیر قانونی طریقے سے آپ مطلب جیل کے پھاٹک توڑیں گے؟ نہیں، ہم تب بھی پرامن رہیں گے، اور ایک پرامن تحریک جو ہے وہ چلتی رہی ہے 2.5 سال، اور میرے خیال میں ابھی اس کا مقصد ہم میں سے بہت لوگوں کے لیے عمران خان اور پی ٹی آئی کی رہائی بھی ہے، لیکن اس سے زیادہ میرے خیال میں اگر اتنی تاریک رات میں ایک موقع یا ایک اپرچونٹی ہوتی ہے، وہ یہی ہوتی ہے کہ اس سے اگر کچھ اچھا نکلے تو وہ یہ کہ ہم پاکستان کو ایک نظام، ایک آئین، ایک قانون کی پٹری پہ ایک ہی بار ڈال دیں۔ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ لڑکے تو نہیں ہوگا، یہ تو بات چیت سے، لڑائی کی مذاکرات کس سے، نے مفاہمت سے ہوگا۔ خان نے ہمیشہ دیکھیں بات چیت اگر حکومت نے کرنی ہوتی تو وہ کر لیتے ہیں۔ خان صاحب نہیں کرنا چاہتے؟ خان صاحب کر لیتے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کروں گا۔ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا اس لیے شاید ضروری ہے، حالانکہ اصولی طور پہ نہیں ہونی چاہیے، کہ انہوں نے ایک سیاسی کردار اپنا لیا ہے۔ اگر ان کا سیاسی کردار نہ ہو اور واقعی جو ہے، اچھا، یہ جو ڈیل کی باتیں ہو رہی ہیں جی، اب بھی کچھ دن پہلے تک ہو رہی تھی، اور ہم نے دیکھا کہ ڈی چوک میں جب احتجاج کے لیے آئے گنڈا پور صاحب، اور پھر وہاں سے کے پی ہاؤس چلے گئے اور پھر غائب ہو گئے، تو پھر ایس سی او کی کانفرنس بھی ہو گئی، نئے 27ویں 26ویں ترمیم بھی ہو گئی، نئے چیف جسٹس بھی آ گئے، خاموشی رہی۔ تو اس دوران ڈیل کا تاثر ابھرا، خبریں آئیں، سب لوگوں نے کہا، تو اب اچانک یہ جنازے، کفن، مرنے مارنے کی باتیں، یہ اس تاثر کو زائل کرنے کی کوشش ہے؟ نہیں، پہلے تو میں یہ کہوں، دیکھیں اگر آپ نے اس کا وہ ہوتا ہے نا ین اینڈ یانگ، ایک کانسیپٹ ہوتا ہے چائنیز، کہ 2 قسم کے جو ہے وہ فورسز ہوتے ہیں، ہاٹ اینڈ کولڈ، ہاٹ اینڈ کولڈ، یا گڈ کاپ بیڈ کاپ۔ گڈ کاپ بیڈ کاپ پی ایم ایل این میں ہوتا ہے، لیکن جو آپ کے ین یانگ ہوتا ہے، ہمارا ین یانگ ہوتا ہے۔ تو سلمان راجہ صاحب کی بیان دیکھ لیں، میرے خیال میں جس ٹائپ کی وہ ریفریشنگ بات کرتے ہیں، کہ مطلب وہ یہی کہہ رہے ہیں نا، آپ نے کہا کہ کیا ہم نے جو ہے وہ کوئی لڑائی کرنی ہے؟ لڑائی نہیں کرنی، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب حکومت خود آئین اور قانون کو نہیں مانتی، جب حکومت ہیومن رائٹس کو نہیں مانتی، جب حکومت الیکشن کو نہیں مانتی، تو پھر آپ کو سڑکوں پہ آپ آ کے جو ہے وہ پبلک شو آف پبلک اوپینین کرنا پڑے گا۔ ابھی تک وہ پی ٹی آئی کا ورکر کر رہا ہے، پی ٹی آئی کا سپورٹر کرتا ہے جلسوں میں، وہ جلسوں کے علاوہ شاید اس تعداد میں اس لیے نہیں آتا کیونکہ حکومت نے کلیئر کیا ہے کہ ہم آپ کے خلاف قانون توڑیں گے، آپ پہ ٹیئر گیس کریں گے، آپ کو نکلنے نہیں دیں گے، آپ کے لیے قانون کو بھی جو ہے وہ چینج کریں گے۔ لیکن وہ دن پھر آ جائے گا، کیونکہ پریشر جب بڑھتا ہے تو وہ پریشر کہیں نہ کہیں سے نکلتا ہے۔ وہ دن پھر آئے گا کہ یہ عوام سڑکوں پہ ہوں گی لیڈر لیس، اور کہے گی کہ خان کو رہا کر دیں، اور کہے گی کہ خان کو بھی رہا کر دیں اور پاکستان کو بھی رہا کر دیں۔ اچھا، آج میں ایک پی ٹی آئی کے سپورٹرز، سمپتھائزر کہہ لیں، سپورٹرز کہہ لیں، سمجھدار جان، ان کا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے خان کو رہا کروانے کی، یہ خالی کال دے دیتے ہیں، لوگ آ جائیں پھر چلے جائیں، یہ کوئی اسٹریٹجی تو نہیں ہے رہا کروانے کی۔ یہ بات درست ہے؟ نہیں، درست نہیں ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ لوگوں کی فرسٹریشن کہاں سے آ رہی ہے، تو یہ میں یہ سلجھے ہوئے سمجھدار سپورٹرز کی بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کہہ وہ رہا آپ کی ہوں، لیڈرشپ کو کوسچن کر رہے ہیں۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ کوسچن کیوں کر رہے ہیں، لیکن اس نقطۂ نظر سے ذرا اس سب کو دیکھ لیں۔ آپ کسی کے آنکھیں باندھ دیں، منہ باندھ لیں، ہاتھ پیر باندھ دیں، پھر اس کے بعد کہیں کہ اس کے پاس ہلنے کی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ یہ تنقید الیکشن سے پہلے بھی ہوتی تھی کہ پی ٹی آئی نکل ہی نہیں رہی، پی ٹی آئی کے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے۔ 8 فروری کو جو ہماری اسٹریٹجی تھی اور جس طریقے نے عوام نے، آپ کی نہیں تھی، سوری، یہ انہی ووٹرز کی تھی، وہی یہ بات کر رہے ہیں، ہم نے ایک چیز ڈیسائیڈ کیا تھا نا، کہ ہم جو ہے وہ دوبارہ سے 9 مئی کی طرح ٹریپ نہیں ہوں گے، اور ہم عوام کو جو ہے وہ فیصلہ کرنے دیں گے، وہ انہوں نے دیا۔ اور اب اگین ہم میرے خیال میں ایک طریقے سے اس سے زیادہ مشکل وقت جو ہے وہ برداشت کر رہے ہیں، اور اس میں اپس اینڈ ڈاؤنز آئیں گے۔ اس میں صاف یہ کوشش بھی ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے لوگوں کو اندر سے لڑایا جائے، لیکن ہمیں ایک رہنا ہے۔
اور میرے خیال میں تو ہمیں ابھی یہ کوalition براڈ کرنی ہے پی ٹی آئی سے باہر، جتنی بھی ڈیموکریٹک اندر سے لڑانے کی جو کوشش ہو رہی ہے وہ کامیاب ہے؟ کامیاب نہیں ہے، لیکن اس میں جو ہے وہ ٹیکٹیکل کامیابیاں obviously اس کو ہو رہی ہے. ہر بار جب کوئی نہ کوئی جو ہے وہ اندر تنقید پبلکلی کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ کسی اور کے ہاتھوں نہیں. میں عاطف خان منسٹر رہے ہیں، ان کو نوٹس آیا ہے اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے کے پی کے. انہوں نے کہا یہ مجھے پتہ ہے کس نے کروایا ہے. ظاہر ہے چیف منسٹر کی مرضی کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو آپ کی آپس کی لڑائی ہے نا، جس کی وجہ سے آپ کے ووٹرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس اسٹریٹجی کوئی نہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں. نہیں ہونی چاہیے، آپس کی لڑائی نہیں ہونی چاہیے. نہیں ہونی چاہیے. تو ہو رہی ہے نا. میں یہی کہہ رہا ہوں جہاں پہ ہو رہی ہے وہ ہمیں ہی نقصان دے رہا ہے، ظاہر ہے. لیکن اس سے ہم آگے ضرور جائیں گے. میں نے یہ آپ کو کہہ دیا عمران خان پہ کسی کو ڈسپیوٹ نہیں ہے. عمران خان غلط طور پہ جو ہے وہ قید ہیں، اس پہ تو پی ٹی آئی کو چھوڑے. میرے خیال میں جو عمران خان اسٹریٹجی نہیں ہے کوئی آپ کے پاس، اسٹریٹجی نہیں ہے یار. اسٹریٹجی ہے لیکن اسٹریٹجی یہ صرف کہ کال دو، لوگ آئیں پھر آپ گھر چلے جائیں. نہیں، اس کی ایک وجہ ہے نا. آپ ملک بھی بند کرتے ہیں، لوگوں کو بھی پریشانی، عام عوام کو بھی پریشانی، آپ کے ورکر سپورٹرز کو بھی پریشانی، ہوتا کچھ نہیں. عوام کو اگر پریشانی ہے 3-4 چیزوں سے ہے. آپ نے الیکشن کا نظام تباہ و برباد کیا. آپ نے ابھی ٹیبل جو پہ بیٹھ کے یہ چیزیں ہوں گی نا طے تو. نہیں، ٹیبل پہ بیٹھ کے اگر کسی نے کرنا ہوتا پھر وہ 26ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ نہ الٹیمیٹلی ٹیبل پہ آئیں گے. اور الٹیمیٹلی میں یہ کہہ رہا ہوں جو ابصار صاحب جو سب سے مشکل کام ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اتنی سختیاں، زیادتیاں اور جو ہے وہ قانونی اور آئینی وائلیشنز کرنے کے بعد ایک دن تو یہ سب کچھ ختم ہوگا نا. یہ جسٹیفائی کرنا کہ یہ سائیکل کنٹینیو نہ رہے، یہ بڑا مشکل کام ہوگا. اپنے سپورٹرز کو یہ بتانا بھی بڑا مشکل کام ہوگا کہ جو زیادتی آپ کے ساتھ اس نے کی ہے اب اس سے بدلہ نہ لیں. اس کی یہی بات تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ بھی کر رہے ہیں، لیکن اس میں کامیاب نہیں سائیکل ہے. تو آپ نے روکنا ہے نا. آپ پہلے بھی روک سکتے تھے جب آپ آئے تھے. فی الحال ہم برداشت کر رہے ہیں، اور جب آپ اگر دوبارہ اقتدار میں آئے تو آپ روک سکتے ہیں. فی الحال ان سے مورلی تو آپ کو اوپر ہونا چاہیے نا. ہم ضرور کوشش کریں گے، لیکن یہ ضرور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ جتنا ہمارے لیے مشکل بنائے. دھمکی دے رہے ہیں آپ؟ نہیں، میں دھمکی نہیں دے رہا. ہم کیا یار، ہم تو مظلوم ہیں، ہم تو سفر کر رہے ہیں. آج رات میرے گھر میں کوئی آ جائے مجھے اٹھا لے. جب مضبوط پہلوان کے اوپر چڑھ جاتا ہے نا، اس کو گرا لیتا ہے، روتا بھی ہے ساتھ. میرا صرف ایک کہ آپ کے اوپر جو کمزور پہلوان ہے وہ رو بھی رہا ہے کہ جب آپ واپس آئیں گے تو آپ یہی کریں گے. اب یہی تو میں ان کو یہ بلکہ ابھی سے نہیں 9 اپریل کے بعد سے نون لیگ والوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ اپنی سیاست بھی تباہ کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو ایک ایسے ڈیڈ اینڈ پہ لے جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چوائس نہیں ہو. تو مطلب ہم کو بہتری کی امید نہ رکھیں؟ بہتری کی امید ہمیشہ ہوتی. کیسے ہوگی آپ کا یہ؟ عمران خان نکلیں گے، پاکستان جو ہے وہ بہتری پہ جائے گا. لیکن یہ ساری جو قوتیں ہیں جو فی الحال ان کا آبجیکٹو یہ ہو گیا ہے کہ جو انہوں نے غلطیاں کی ہیں کہ اس کو کسی طریقے سے ڈیفینڈ کی جائیں. کہ دیکھیں یہ ویسے دنیا کی تاریخ بتاتی ہے، ایک بندے کو آپ جیل میں لے جائیں، ان سے کوئی غلطیاں بھی ہوئی ہوں، عوام وہ معاف کر دیتے ہیں. جس دن تک عمران خان جیل میں ہوگا اور جتنے دن وہ جیل میں ہوگا اس کا قد صرف اونچا ہی ہوگا. آپ شاید عمران خان کے ہر قدم سے اگری نہیں کرتے، لیکن میرے اس سٹیٹمنٹ کو آپ نہیں ڈسپیوٹ کریں گے. ہم باہر ہیں، ہمارے پہ لوگ سوال اٹھا سکتے ہیں. جنہوں نے عمران خان کو جیل میں رکھا ہے ان کا قد چھوٹا ہو رہا ہے اور عمران خان کا قد جو ہے یہی آپ نے بھی، یہی تو سمجھا رہا ہوں، یہ ویشس سائیکل ایسے کبھی آپ نے بھی قد بڑھایا نون لیگ کا. جب آپ نے نواز شریف کو، مریم نواز کو جیل میں رکھا، اب آپ کا قد بڑھ رہا ہے، پھر آپ نے آگے ان کو جیل میں ڈال دینا ان کا، پھر ایک دوسرے کا قد بڑھاتے رہتے. قوم کو آگے لے کے چلیں. جب یہ سوال ہم سے نہ کریں، یہ سوال جو فی الحال جو ہے وہ یہ سچویشن کریٹ کر رہے ہیں. چلیں آپ سے یہ سوال کریں تو 11 سال سے آپ کی حکومت ہے کے پی میں، اور آپ کہہ رہے ہیں جی کہ آپ کی 26 یونیورسٹیز جو ہے نا اس کے وائس چانسلر نہیں ہیں 34 میں سے. 3 سال سے بلدیاتی حکومتوں کے لیے فنڈ نہیں، اور آپ کہتے ہیں ہم نے پی آئی اے خریدنی. میں یہ مزے کا خیز، یہ کیا ہے؟ یہ مذاق ہے؟ دیکھیں میں ایک فائنانس کا بندہ ہوں، میرے خیال میں جو ہے وہ پی آئی اے خریدنے کی آپٹکس ٹھیک ہے. ابھی تو ویسے میں نے دیکھا ہے پی آئی اے خریدنے کی کمپٹیشن ہو گئی ہے. نواز شریف کا بھی سٹیٹمنٹ آ گیا ہے. میری ریشنل رائے یہ ہوگی کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہونا چاہیے. ٹرمپ کے آنے سے اگر ٹرمپ جیت گیا تو آپ سمجھتے ہیں خان کو رہائی دلوائے گا؟ نہیں، اور ہمیں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. میرے خیال میں جو ہمارے سپورٹرز یہ سمجھتے بھی ہیں. ہاں ایک چیز سے ہمارا انٹرسٹ ضرور ہے کہ جو ڈیموکریٹک پارلیمنٹس ہیں، جس طریقے سے برطانیہ میں اور امریکہ میں آواز اٹھی ہے، دیکھیں
جو ڈیموکریٹک وائسز ہوتے ہیں وہ اٹھاتے ہیں. ہمیں ٹرمپ یا بائیڈن یا کاملا ہارس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک, پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان میں جیتنی. بہت شکریہ, بہت اچھی بات ہے. پاکستان کی جنگ ہے, پاکستان میں رہنی چاہیے. ٹرمپ آئے گا, حقیقی آزادی دلوائے گا یا نہیں, یہ وقت سے پہلے کی بات ہے. اجازت چاہتے ہیں, گڈ نائٹ.